بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ 21 مارچ 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا، دیکھو سلج کے آنے کے دن والی پیشگوئی کس طرح پوری ہو گئی، اور میں نے اس کے دو پہلو لیے تھے۔ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ کچھ ایسے نشان دکھائے جن کی وجہ سے لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور دل تسکین پکڑ جائے، اور دوسرا یہ کہ سخت بارش اور سردی اور یالہ باری ہو جو ایک زمانہ دراز سے کبھی نہ ہوئی ہو۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ دونوں پہلو پورے کر دیے۔ یہ نشان اس طرح متواتر ظہور میں آئے کہ نہ صرف پنجاب بلکہ یورپ اور امریکہ پر بھی حجت قائم ہو گئی، یعنی ڈوئی کے بعد سے، کیونکہ جب ڈوئی نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اسلام بالکل تباہ ہو جائے اور امید کرتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوگی، تو اس وقت میں نے ایک اشتہار شائع کیا اور اس میں ڈوئی سے مبالغہ کیا کہ تو حضرت عیسیٰ کو خدا اور عیسائیت کو سچا سمجھتا ہے، مگر میں اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان اور خدا تعالیٰ کا نبی مانتا ہوں، اور اسلام کو سچا مذہب جانتا ہوں۔ بس ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کے سامنے مر جائے گا۔ اور میں نے یہ بھی لکھا کہ اگر تو مبالغہ نہ کرے گا تو بھی تو ضرور ہلاک ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ڈوئی نے لکھا کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، اور اگر میں چاہوں تو ان کو پاؤں کے نیچے کچل دوں۔ اور یہ ڈوئی امریکہ کے ایک شخص تھا جس کا دعویٰ تھا کہ میں نبی ہوں، اور اس کا اثر امریکہ سے لے کر یورپ تک پڑا تھا، اور کہتے ہیں کہ 7 کروڑ روپے کا مالک تھا۔ بس اس مبالغہ کے بعد اس کا روپیہ چھینا گیا، اور سیہون گاؤں جس کو اس نے بسایا تھا اس میں سے نکالا گیا۔ پھر فالج پڑا، اور ایسا پڑا کہ پھٹکاری سے پاخانہ نکالتے تھے، اور آخر فروری 1907 میں مر گیا۔ بس یہ ایک نشان تھا جس نے تمام یورپ اور امریکہ پر، اور سعد اللہ کی موت نے ہندوستان پر حجت قائم کر دی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شخص بھی ہمارا سخت دشمن تھا۔ پس ان دونوں نشانوں اور دوسرے کئی نشانوں نے مل کر دنیا پر سلج کے پیشگوئی کا پورا ہونا ثابت کر دیا۔ اور پھر یہی نہیں، اصل الفاظ میں بھی یہ پیشگوئی کھلے طور سے پوری ہو گئی، یعنی اس موسم میں، بہار کے موسم میں، جیسے کہ لکھا گیا تھا کہ بہار کے موسم میں ایسا ہوگا، ایسی سخت سردی اور بارش اور یالہ باری ہوئی ہے کہ دنیا چیخ اٹھی ہے، جیسا کہ آج 21 مارچ 1907 کو بھی بارش ہو رہی ہے اور سخت سردی پڑ رہی ہے۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ کیسے کھلے الفاظ میں اور ایسی سری یہ پیشگوئی تھی جو کہ اپنے ہر ایک پہلو میں پوری ہوئی۔ فرمایا، ہندوستان میں چاروں طرف طاعون پھیل رہی ہے، اور قریباً 11 برس ہو گئے کہ یہ مرض یہاں ترقی کر رہا ہے، اور اب کے سال تو بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ کب تک اس کا دورہ رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک لوگ اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے میں اس مرض کو نہیں ہٹاؤں گا۔ اور باوجود انگریزوں کے زور لگانے کے اس کا اب تک تو علاج کوئی نہیں نکلا۔ ٹیکہ ایجاد کیا، وہ بھی ناکارہ ثابت ہوا۔ چوہے مروائے، اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب مچھر مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر طاعون اسی طرح تیزی پر شروع ہے بلکہ اور بھی بڑھ رہا ہے۔ مگر مجھ کو خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تیرے گھر کی چار دیواری میں رہنے والوں کو اس مرض سے بچاؤں گا۔ اور دیکھو کہ اب تک کئی دفعہ اس نواح میں سخت طاعون پڑ چکی ہے، اور گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے ہیں، اور خود قادیان میں بھی طاعون کی دفعہ پڑ چکا ہے، مگر اس گھر کو خدا تعالیٰ نے بچائے رکھا، اور کوئی آدمی بھی اس مرض سے نہیں مرا، بلکہ اس گھر کا کوئی چوہا بھی ہلاک نہیں ہوا۔ پس کیا ہی خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم ہے۔ 28 مارچ 1907 بوقت ظہر ایک شخص کا خط حضرت کے خدمت میں پیش ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح کا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے کہ مرنے کے بعد قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے۔ فرمایا، قیامت تک کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے، ہاں ہر ایک عمل انسان کا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے آثار دنیا میں قائم رہیں وہ اس کے واسطے موجب ثواب ہوتا ہے۔ مثلا انسان کا بیٹا ہو اور وہ اسے دین سکھلائے اور دین کا خادم بنائے تو یہ اس کے واسطے صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اعمال نیت پر موقوف ہیں، ہر ایک عمل
جو نیک نیتی کے ساتھ ایسے طور سے کیا جائے کہ اس کے بعد قائم رہے، وہ اس کے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ ذکر ہوا کہ اس سال طاعون بہت پھیل رہی ہے، اور پچھلے سالوں کی طرح صرف عام لوگ گرفتار نہیں ہوئے بلکہ خواص اور بڑے بڑے امیر ہلاک ہو رہے ہیں، جیسا کہ اخباروں میں درج ہو رہا ہے۔ فرمایا باوجود اس سختی کے جو طاعون کے سبب وارد ہو رہی ہے، لوگ اس طرف اب تک نہیں آئے کہ دنیاوی ہیلے تو سب فضول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے، بلکہ ابھی تک لوگ یہی تجاویز پیش کرتے ہیں کہ مچھروں کو مارو اور پسیوں کو مارو، لیکن جب تک اپنے آپ کو مارنے کی طرف متوجہ نہ ہوں گے وہ کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ ذکر تھا کہ جو لوگ دراصل خدا تعالیٰ کے عابد نہیں ہیں لیکن ریا کے طور پر یا غلط راہ پر چل کر لمبی باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ قابل ظاہری قبولیت اور فوائد حاصل ہو ہی جاتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا چونکہ ایک محنت شاقہ اٹھاتے ہیں، اس کا عوض کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گبر 40 سال تک ایک جگہ آگ پر بیٹھا رہا اور اس کی پرستش میں مصروف رہا۔ 40 سال کے بعد جب وہ اٹھا تو لوگ اس کے پاؤں کی مٹی آنکھ میں ڈالتے تھے تو ان کی آنکھ کی بیماری اچھی ہو جاتی تھی۔ اس بات کو دیکھ کر ایک صوفی گھبرایا اور اس نے سوچا کہ جھوٹے کو یہ کرامت کس طرح مل گئی ہے، اور وہ اپنی حالت میں مذبذب ہو گیا۔ اس پر ہاتف کی آواز اسے پہنچی جس نے کہا کہ تو کیوں گھبراتا ہے؟ سوچ کہ جب جھوٹے اور گمراہ کی محنت کو خدا تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا تو جو سچا اس کی طرف جائے گا اس کا کیا درجہ ہوگا اور اس کو کس قدر انعام ملے گا۔ تم اس زمانے میں نہیں دیکھتے کہ پادری لوگ باوجود جھوٹے ہونے کے اپنی محنت کے سبب 40 کروڑ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ فرمایا آج علی گڑھ سے ماسٹر محمد عین صاحب کا خط آیا ہے، انہوں نے خوب لطیفہ لکھا ہے کہ مصر کے اخباروں میں بھی ڈوئی کے مرنے کی خبریں لکھی ہیں۔ ایک عربی اخبار تو لکھتا ہے کہ ماتا ڈوئی اور دوسرا لکھتا ہے کہ توفیہ ڈوئی۔ آپس میں تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ توفی کے معنی ماتا کے ہیں، لیکن ہمارے مولوی کہیں عربی اخباروں کو پڑھ کر اس کی جگہ بھی یہ معنی نہ کر لیں کہ ڈوئی مرا نہیں، آسمان پر چلا گیا ہے۔ 31 مارچ 1907 بوقت سیر صبح 9 بجے کے قریب حضرت اقدس ماں خدام سیر کے واسطے باہر تشریف لے گئے۔ حکیم محمد حسین صاحب قریشی کی لڑکی کے فوت ہو جانے کا ذکر تھا۔ فرمایا ان کے خطوط اور تاریں آئی تھیں اور میں نے ان کے واسطے دعا کی تھی، وہ ہماری جماعت کے مخلص اور بڑی خدمت کرنے والے ہیں۔ ان کی لڑکی کے متعلق بہت دن پہلے الہام ہو چکا تھا کہ لاہور سے افسوسناک خبر آئی۔ ہمیں تو بہت فکر تھا کہ اس سے کیا مراد ہے، اور اس وقت ایک آدمی بھی لاہور بھیجا تھا۔ اچھا خدا کرے کہ اب اتنے پر ہی اکتفا ہو۔ لاہور میں بیماری کا ذکر تھا کہ بہت پھیلتی جاتی ہے اور قریباً ہر محلے میں اس کا اثر ہے۔ فرمایا یہ ہمارا حکم ہے، بہتر ہے کہ لاہور کے دوست اشتہار دے دیں کہ جس گھر میں چوہے مریں اور جس کے قریب بیماری ہو تو فوراً وہ مکان چھوڑ دینا چاہیے اور شہر کے باہر کسی کھلے مکان میں چلا جانا چاہیے۔ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ ظاہری اسباب کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ گندے اور تنگ و تاریک مکانوں میں رہنا تو ویسا بھی منع ہے، خواہ طاعون ہو یا نہ ہو۔ والرجز و فاجر کا حکم ہے، ہر ایک پلیدی سے پرہیز رکھنا چاہیے، کپڑے صاف ہوں، جگہ ستھری ہو، بدن پاک رکھا جائے، یہ ضروری باتیں ہیں، اور دعا اور استغفار میں مصروف رہنا چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی طاعون ہوئی تھی۔ ایک جگہ مسلمانوں کی فوج گئی ہوئی تھی، وہاں سخت طاعون پڑی۔ جب مدینہ شریف میں امیر المومنین کے پاس خبر پہنچی تو آپ نے حکم لکھ کر بھیجا کہ فوراً اس جگہ کو چھوڑ دو اور کسی اونچے پہاڑ پر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ فوج اس سے محفوظ ہو گئی۔ اس وقت ایک شخص نے اعتراض بھی کیا کہ کیا آپ خدا تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ فرمایا میں ایک تقدیر خدا بندی سے دوسری تقدیر خدا بندی کی طرف بھاگتا ہوں، اور وہ کون سا امر ہے جو خدا تعالیٰ کی تقدیر سے باہر ہے؟ فرمایا خدا تعالیٰ نے 2 وعدے اپنی وحی کے ذریعے سے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس گھر کے رہنے والوں کو طاعون سے بچائے گا جیسے کہ اس نے فرمایا ہے انی احافظ کل من فی الدار، اور دوسرا وعدہ اس کا ہماری جماعت کے متعلق ہے کہ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جن لوگوں نے مان لیا ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہ ملایا، ایسے لوگوں کے واسطے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔
اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جماعت کے وہ لوگ بچائے جائیں گے جو پوری طور سے ہماری ہدایتوں پر عمل کریں اور اپنے اندرونی عیوب اور اپنی غلطیوں کی میل کو دور کر دیں گے اور اپنے نفس کی بدی کی طرف نہ جھکیں گے۔ بہت سے لوگ بیعت کر کے جاتے ہیں مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کیا بنتا ہے؟ خدا تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ سوال ہوا کہ طاعون کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے، ایسی صورت میں طبیب کے واسطے کیا حکم ہے؟ فرمایا طبیب اور ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ علاج معالجہ کرے اور ہمدردی دکھائے، لیکن اپنا بچاؤ رکھے۔ بیمار کے بہت قریب جانا اور مکان کے اندر جانا اس کے واسطے ضروری نہیں ہے، وہ حال معلوم کر کے مشورہ دے۔ ایسے ہی خدمت کرنے والوں کے واسطے بھی ضروری ہے کہ اپنا بچاؤ بھی رکھیں اور بیمار کی ہمدردی بھی کریں۔